رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے. روزہ رکھنا فرض عبادت ہے. نمازوں کے لیے مسجدوں میں رش بھی زیادہ ہو گیا. تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک پرابلم سامنے آتی ہے کہ عبادات تو کر رہے ہیں لیکن کہیں سے سیکھے ہوئے نہیں ہیں. اور بغیر ٹریننگ کے اگر کوئی کام کیا جائے, اگر کوئی بندہ MBBS کی ڈگری نہیں ہے, دوائی لکھ رہا ہے, انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے, بلڈنگ بنا رہا ہے, تو کیا حال ہوگا؟ تو حضور رہنمائی فرما دیجئے کہ رمضان میں عبادت تو کرنی ہے کیونکہ یہ ہے ماہ رمضان, رحمتوں کی کان. نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض 70 گنا ہو گیا. لیکن ٹریننگ کیسے حاصل کی جائے؟ کیا ایسا ہو کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں, تلاوت قرآن مجید بھی صحیح انداز سے کرنے والے بن جائیں, کیونکہ عمر اب زیادہ ہو چکی ہے اور وقت بھی کم ہے. کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجئے. اب یہ کہ جیسے فیضان رمضان کتاب ہے, اس میں الحمدللہ بہت ساری معلومات ہیں. اس کو اگر شعبان میں ہی پڑھ لیا جائے نا تو زیادہ مفید ہے. اب جنہوں نے نہیں پڑھی تو آپ پڑھنا شروع کریں, تو اس سے معلومات آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. روزوں میں غلطیاں ہیں تو وہ سامنے آئیں گی. رمضان شریف کے فضائل پڑھیں گے تو رمضان کی محبت بڑھے گی اور عبادات کی طرف رجحان بھی مزید ہوگا انشاءاللہ. پھر یہ کہ سب سے بڑی بات تو صحبت کی ہے. ابھی تاثرات ہم سنتے رہتے ہیں اس کے, تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی ایسا رمضان نہیں گزارا جیسا یہاں گزارا. کسی عیسائی بھائی نے کہا کہ میں نے 7-8 اعتکاف کیے ہیں اپنے علاقے کی مسجد میں, لیکن یہاں آ کر تو کچھ نقشہ ہی بدل گیا. کبھی انہیں ایسا لطف نہیں آیا کہ یہاں جتنا ایک لطف آیا. تو یہاں یعنی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو یہاں سکھانے کا ماحول ہے. تو اسی طرح اس سال پاکستان میں 23 یعنی 23 مسجدوں میں ماہانہ اعتکاف کا سلسلہ ہے پورے مہینے کا. تو سب سے بڑا اعتکاف تو ظاہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی میں ہوتا ہے. اس کے 4000 بتائے گئے کہ عیسائی بھائی کم و بیش ہوں گے, تو 4000 معتکف پورے مہینے کے نام پر آئے ہیں. تو اللہ کرے کہ سب کو استقامت مل جائے. تو یہاں تاثرات دیتے ہیں کہ ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی, نماز سیکھی. وضو کرنا نہیں آتا تھا, وضو سیکھا. ایک نے تو کہا ہم کو یہی نہیں پتا تھا کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے, یہاں کر پتا چلا. تو اس طرح کی مطلب طرح طرح کی ملی جلی یہ باتیں جو تاثرات دیتے ہیں وہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. یہاں کر ہم نے بہت کچھ سیکھا, جذبہ ملا, گناہوں سے بچنے کا جذبہ ملا. پہلے گناہ کرتے ہوئے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اب یہاں سمجھ پڑتی ہے کہ گناہ اتنا خوفناک اور خطرناک عمل ہے. نیکیوں کا جذبہ ملتا ہے, دل کرتا ہے کہ اب مطلب ہم نیک کریں. تو یوں مطلب یہاں آ کر سکون, آسانیاں, عافیت, پھر ایک شہر آباد ہے یا یوں سمجھ لو خاندان آباد ہے. ایک دوسرے سے محبت, پیار, شفقت, لڑا لڑی, مارا ماری, کھینچم تانی, اس طرح کی باتیں یہاں ہوں گی بھی تو کم ہوں گی, کیونکہ یہاں کچھ نہ کچھ جو بتایا جاتا رہتا ہے جس سے ذرا اثر تو پڑتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. الحمدللہ. تو یہاں اگر آئیں گے تو رمضان شریف کا حقیقی لطف اٹھائیں گے. اعتکاف کی سعادت بھی ملے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کئی ایسے آ کر یہ تاثرات دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے روزے نہیں رکھے تھے پورے, یہاں پورے روزے مل رہے ہیں اور مطلب نمازیں پڑھ رہے ہیں. نمازوں میں کوتاہی, تراویح نہیں پڑھتے تھے تب تراویح بھی مل رہی ہے. اس طرح کے تاثرات